اکبر اس کی آخری آیت ہے جہاں سے میں آغاز کرنے لگا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسے اگلی سورت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ہمارے محبوب پیمبر، ہادی اور رہبر، مرشد دو عالم، رہبر کائنات، آپ کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ جب پیغمبر کی ڈیوٹی ہو تو عام امتی کی ڈیوٹی ڈبل ہو جاتی ہے۔ ایک حکم جو نبی کو ہے علیہ الصلاۃ والسلام، وہ امتی پہ آ کے فریضہ اور بڑھ جاتا ہے۔ فذکر بالقرآن، آپ یاد دہانی کروائیں، بھولے ہوئے سبق یاد کروائیں، بھولے ہوئے احکام یاد کروائیں۔ جو ان کو کرنا تھا، یہ راستے میں خواب خرگوش لے گئے ہیں، یہ سو گئے ہیں، انہیں منزل کی یاد دہانی کروائیے کہ یہ یہاں رہنے کے لیے نہیں، جانے کے لیے آئے ہیں۔ سفر بڑا لمبا ہے اور پینڈے بڑے پریڑے ہیں، کچھ کیجئے جاگیے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ہر اس بندے کو جس نے وعدہ کر رکھا ہے اور اسے وعید کا ڈر ہے کہ وعدہ خلافی پہ پکڑ ہوگی۔ حضرات، اللہ رب العزت آپ کو مجھے ہمت دے کہ ہم احساس کے ساتھ جئیں، احساس کے ساتھ۔ آپ صرف اپنے گھر کا احساس کریں، زیادہ ابھی باقی باہر چھوڑ دیں۔ کیا آپ نے اور میں نے گھر میں والد زندہ ہیں، ماں زندہ ہے، مبارک ہو؟ نہیں ہے تو ان سے پوچھئے جن کے نہیں ہیں۔ بیوی زندہ ہے، مبارک ہو، پتہ کیجئے جس کی فوت ہو چکی ہے اور وہ تنہائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اولاد زندہ ہے تو مبارک ہو، پتہ کرو جن کی اولاد ہے نہیں یا ہوئی تھی اور رب نے واپس لے لی ہے۔ ان رشتوں کو آپ نے اور میں نے ہر اچھے برے سے ڈرایا ہوگا۔ بیٹا فلاں آپ کا دشمن ہے، فلاں آپ کا مخالف ہے، یہ آپ کا شریک ہے، یہ آپ کو یہاں سے ڈس سکتا ہے، یہ یہاں سے آپ کا نقصان کر سکتا ہے۔ کیا واقعتاً اپنی اولاد کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو بٹھا کے ہم نے کبھی فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن پڑھ کے کبھی بتایا اور ڈرایا کہ یہ نفع ہے، یہ نقصان ہے؟ سوچئے گا، زیادہ چھوڑ دیں۔ یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں اس وقت جن سروں کے بال سفید دیکھ رہا ہوں، یہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئے۔ یہ درد، یہ تڑپ، یہ احساس، یہ ذوق، یہ فکر اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے اندر سفید ہوئے ہیں۔ یہ جن سروں سے بال اڑ گئے ہیں، ان کی زلفوں پہ کبھی کوئی مان تران کرتا تھا، یہ ایسے نہیں اڑے۔ یہ فکریں ہیں جو اڑا کے لے گئی۔ یہ جن آنکھوں کی نظریں دھندلی ہو گئی ہیں، سر جی یہ بال کو بھی رات میں دیکھ لیتے تھے، آج اتنے بڑھاپے، اتنی کمزوریاں، اتنی لاچاریاں، بے بسیاں جو ہیں انہی فکروں میں کہ بیٹوں کا گھر بنانا ہے، بچیوں کا میں نے نکاح کرنا ہے، میں نے ان کی ڈولی اٹھانی ہے، مجھے ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے۔ 50 برس بیت گئے، میں نے پوچھا حج پہ گئے؟ کہا جی بچوں کی ابھی فکریں رہتی ہیں، اللہ آسانی کرے۔ اور سب سے زیادہ بوڑھے حج کرنے کے لیے پاکستان سے گئے ہوتے، بر صغیر سے۔ میں نے پتہ کرا کہ عمر کی اس 60 سال کی بہاروں کے بعد کیوں آئے؟ جواب ملا جی ذمہ داریاں ہی سر پہ اتنی تھی، موقع ہی نہیں ملا۔ ہر سال کوشش کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری فکریں ہیں۔ کیا آپ کو یہ فکر ہے کہ میں جو کچھ بنا رہا ہوں ایک آندھی آئے گی اڑا کے لے جائے گی؟ صرف ایک آندھی۔ میں ابھی آج ایک کلپ دیکھ رہا تھا، گائے کو باندھا ہوا ہے، اس کو گرانا ہے۔ باندھا کس کے ساتھ ہے؟ وہ جھونپڑی جو انہوں نے بنائی تھی۔ گائے نے زور لگایا ہے، وہ سارا گھر گھروندہ جھونپڑا بھی گر گیا، بالے الگ ہو گئے ہیں، شاہتیر الگ ہو گئے ہیں، اور لکڑی کے بنے ہوئے ستون اور پلر ملیا میٹ ہو گئے ہیں۔ پریشان کھڑے ہیں۔ جس گھروندے کو، جس کوٹھی کو، جس ویلے کو اور جس شاندار بہت بڑے ایک قلعے کو تعمیر کیا ہے میں نے، بنگلے بنائے ہیں، اگر مجھے پتا ہو کہ ابھی ایک آندھی آنے والی ہے، سمندر سے ایک سونامی اٹھنے والا ہے، ایک بارش ایسی آنے والی ہے کہ یہ ریزہ ریزہ ہو کے اینٹ اینٹ کر دیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا، تو سوچئے فکریں کیا ہوں گی؟ کتنے پریشان تھے جن دنوں میں یہ پچھلے دنوں طوفان آنے والا تھا۔ ہر زبان پہ، ہر چینل پہ سمندری طوفان۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں
शायद ही कोई सफा खाली हो जहां यह नहीं बताया कि बंदे मौत की तलवार तेरे सर पे लटक रही है। यह तेरी मंजिल तेरे से अभी बहुत दूर है, लेकिन तू बहुत करीब है। तू समझ रहा है कि मैं यूरोप भाग जाऊंगा, मैं दूर निकल जाऊंगा, मैं जमीन के आफाक पे जाके, मैं पहाड़ों की बुलंदियों पे चढ़ के बड़ा कुछ कर लूंगा। तुझे नहीं इल्म कि मैं किस पल तेरे ही दौलत और पैसे लगवा के, तेरी सारी शोहरतें, तेरे सारे कारोबार, उनके हिस्से और शेयर्स एक पल में कैसे बिठा दूंगा। तेरे अपने हाथ 15-15 करोड़ लगा के मैं मौत की जगह पे तुम्हें पहुंचाने पे कादिर हूं, तू खुद चल के जाएगा और फिर उसके बाद सिवाय अफसोस के कुछ नहीं होगा। तेरी प्लानिंग्स, तेरे तजर्बे, तेरी मेहनत, तेरे अहलो अयाल, तेरे पीछे सारी कमाई, बैंक बैलेंस, शायद कि तुम्हें पता ही ना हो कि अगले पल क्या होने वाला है। लिहाजा एहसास के साथ जी, इस एहसास के साथ कि मौला मैं तैयार हूं, मौला मैं तैयार हूं। कल ईद के दिन कितनी फौतगियां हुई हैं। मेरे अपने ही कॉलेज का बच्चा कल अल्लाह को प्यारा हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे दोस्त अहबाब उठे हैं। कौन जानता था कि इस घर में सफे मातम बपा होगी। और जब लोग ईद का गोश्त उठा रहे थे, खाले उठा रहे थे, कुछ लोगों ने अपने मां बाप और अपने प्यारों और बहन भाइयों और बेटों की लाशें उठाई। यह सिर्फ अल्लाह जानता है। इसलिए एहसास के साथ जिए। क्या एहसास? घर वालों को एहसास दिलाते रहो कि मैं जो कर सकता था मैंने वो किया है, बाकी मेरे रब की सुपुर्द है। अस्तौदिउल्लाह दीनकुम। मैं निकलूं तो मुझे कह देना। नस्तौदिउल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व खवातीम अमालिकुम। बाबा जान, अम्मी जान, भाई जान, बेटा जी, बेटी जी, घर से चले हो, मालूम नहीं दोबारा गले मिल सके कि नहीं मिल सके। जाने वालों, तुम्हें तुम्हारा दीन अल्लाह के हवाले। क्या माना? अस्तौदिउल्लाह दीनकुम। 3 माने हैं। पहला, अल्लाह ताला के हवाले करता हूं कि रब आपको खालिस दीन अता करे और खालिस दीन पे रखे, खालिस दीन। दूसरा माना जिसकी वजाहत आगे ही कर दी गई है, अल्लाह ताला तुम्हें मौत से पहले अगर जिंदा रखे तो दीन पे रखे, मौत आए तो दीन पे आए। अस्तौदिउल्लाह दीनकुम। मैं रब के हवाले करता हूं, अगर इस रास्ते में तुम्हें मौत आ भी जाए तो रब ये तुम्हारी मौत जजा वाली बना दे, सजा वाली ना हो। दीन का माना सजा और जजा भी है, मालिक यौमिद्दीन। अस्तौदिउल्लाह दीनक व अमानतक। तेरी जिंदगी की अमानत, जान की अमानत, इज्जत की अमानत, माल की अमानत रब के हवाले है। एहसास देखिए मेरे महबूब ने कैसे जितलाया, कैसे जगाया। व खवातीम अमालिक। अगर तेरी डेड बॉडी आ जाए तो मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह तुम्हें किसी बेजगह मौत ना दे। भाई बेजगह क्या है? अल्लाह ने जो जगह मुकर्रर की है जाना तो वही है, लेकिन पिछले लाश को तरस जाए। और सफर में क्या कहा? अल्लाह हुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वसाइस सफर व कआबतिल मंजर व सूइल मुनकलब। अल्लाह, सफर में निकल रहा हूं, किसी ऐसी मुसीबत में ना डालना, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए कि अल्लाह मेरा चेहरा ही ना पहचाना जाए, मेरी लाश ना पहचानी जाए, घर वाले देख ना सकें। अल्लाह किसी ऐसे बुरे मंजर में ना रखना। इस एहसास से सफर करो। गाड़ी अपनी है, बड़ी महंगी है, कंपनी ने कहा है कि इसे कुछ नहीं होगा। रोड एक्सीडेंट भी हो जाए, आपके सामने हिफाजती तकिए आपको संभाल लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मंजर याद रखिए कि जिसने कहा था कि मुसलमानों का रब भी डुबोए तो डुबो नहीं सकता। कंपनियां क्या है? ये बनाने वाली बैठ गई। बड़े बड़े लोग नरम रेशमों के अंदर मौत की वादियों में चले गए, बचा कोई नहीं सका। इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में, आईसीसीयू में हम आप देखते हैं कितनी रूहें परवाज करती हैं। लेकिन एहसास अगर जिंदा है तो इंशाअल्लाह सफर भी अच्छा, घर में भी अच्छे, बाहर भी अच्छे, मौत भी परवाह नहीं, और फिर जजा फजा नहीं, आहो जारी नहीं। शुक्र है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
اور یہ بھی احساس پیدا کر دو کہ میرے پچھلے میرے اوپر پیٹے نہیں، چیخے نہیں، ماتم نہیں، گریہ زاری نہیں، رونا دھونا فطرتی بات ہے، لیکن سنت کے تحت رہ کے القلب یحزن والعین تدمع، آنکھ خون کے آنسو بہا دیتی ہے. یہ دموع، یہ آنسو، یہ چھلک پڑتے ہیں، دل پھٹ جایا کرتے ہیں، مگر صبر دینے والا اللہ ہے. اس احساس کے ساتھ کہ موت اللہ کے ہاتھ میں، مرنا میں نے بھی ہے، اگلے پل کی تیاری کر کے جیے کہ اسی پل بھی موت آ گئی تو انشاءاللہ میرے معاملات کلیئر ہیں، اور جسے پتا ہو کہ میں نے ابھی مر جانا ہے پھر اس کا سفر بھی اچھا، معاملات بھی اچھے. مثلا آپ کو مجھے پتا ہو کہ عصر کی نماز ہم نہیں پڑھ سکیں گے. سر جی پہلا کام آپ اور میں کیا کریں گے؟ اگر میرے میں ہمت ہے، میرے ذمے کی ادھار ہے، میں سب سے پہلے ادھار چکاؤں گا کہ میرا جنازہ ہو جائے، میرا جنازہ ہو جائے. میں وہ چیزیں واپس کروں گا جو کل کو قبر میں، نشر حشر میں میرے گلے کا توق بن سکتی ہیں، جو میری زندگی کو ایندھن بن کے جلا سکتی ہیں، راکھ کر سکتی ہیں. سر جی پتا ہو تو بندہ پھر یہی کرتا ہے. اس لیے جاگیے، احساس کیجئے. گھر والوں کو فذکر بالقرآن من یخاف وعید ایک کلاس شروع کر دیجئے. تھوڑا بہت کوشش میں نے کری، اللہ قبول کرے. ہر عالم کر رہا ہے، ہر فاضل کر رہا ہے، ہر مکتبہ فکر کر رہا ہے، اپنے اپنے انداز میں کر رہا ہے. دوستوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہی پورا قرآن مجید بھیج دیجئے. قرآن مجید تو گھروں میں بہت پڑھے ہیں، بہت پڑھے ہیں، کھولنے والا کوئی نہیں، یاد دہانی نہیں، فکر نہیں، احساس مر چکے. کم از کم جب آپ کے سامنے ایک پیج آتا ہے، ڈیلی آتا ہے، دو ہی صورتیں ہیں، یا آپ اس کو ہٹا دیں یا آپ اس پہ 2 منٹ کے لیے رک جائیں کہ یہی میری آخرت ہے، میں نے اسے سمجھنا ہے، گھر والوں کو سمجھانا ہے، بٹھا لیں. ایک آیت، رب نے آپ سے پورا قرآن نہیں مانگا. اللہ رب العزت کے محبوب کے صحابہ ایک سورت پہ 10-10 سال لگا دیتے تھے، 10-10. آپ نے نہیں کہا کہ یار بڑے کمزور لوگ ہو، آپ کے حافظے اتنے تیز ہیں، 1 مہینے میں یاد کر لو. یہاں تو وہ بھی ہمارے صوفیاء کے تذکرے ملتے ہیں کہ جو گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، دوسری طرف رکھنے سے پہلے وہ قرآن ختم کر چکے ہوتے. میرے نبی کے یاروں میں جو معیار تھا وہ قرآن کو لینا، سمجھنا، پڑھنا. تھوڑا لے لو لیکن عمل کرو، کوشش کرو، اور خود کو چیک کرو کہ میں اس آئینے میں میرا چہرہ کیسا ہے، میری کیفیت کیا ہے، میری حالت کیا ہے، میری بیوی کی صورتحال کیا ہے، میرے بیٹے اور بیٹیوں کی حالت کیا ہے. سر جی میں سمجھتا ہوں کہ جس نے 5 کلاسیں بھی پڑھی ہیں، قرآن مجید کی زبر زیر وہ بھی موجود. ایسے سافٹ ویئرز موجود ہیں کہ آپ کسی بھی آیت کو سننا چاہیں لگا کے سن لیں کہ صحیح کیا ہے، لفظاً لفظاً، حرفاً حرفاً ترجمہ بھی سامنے، بامحاورہ ترجمہ بھی سامنے. پھر بھی بندہ کہے کہ نہیں تو پھر بدقسمتی کے سوا. لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں، میں کہتا ہوں بدقسمتی نہیں، تقسیم تو ہو گئی ہے، پارا پارا تقسیم، آیت آیت تقسیم. پھر بد نصیبی کہیں کہ میں خود کو روک نہیں سکا، حوصلہ نہیں پکڑ پایا. تو اس لیے قرآن مجید کے ساتھ گھر والوں کو جوڑو. ہماری آخرت یہ ہے، ہماری عقبہ یہ ہے، آخری زندگی کا وکیل یہ ہے، قبر کی روشنی یہ ہے، دلیل و رہنما یہ ہے. اللہ کی صفت ہے ہمارے پاس آئی ہوئی. اور حضرات کسی بی بی کا، کسی بھائی کا، کسی بزرگ کا ایک چھلا تو ہم سنبھال لیتے ہیں. اے نگ بڑا پکیزہ ہے، مدینے سے کچھ لے کے آئے نا تو یقین کریں لوگ ساری زندگی اسے گرنے نہیں دیتے، زمزم کا قطرہ نہیں گرنے دیتے. زمزم پانی ہے، رب کا بنایا ہوا ہے، نکالا اللہ نے ہے. ایڑیاں اسماعیل علیہ السلام کی لگی ہیں، مگر قطرہ نہ گرنے دیں، ادب کریں. اور وہ رب کی جو صفت بن کے آئی ہے، صفت اللہ کی صفت. رب آپ کے شاہرگ کے قریب باتیں کرنا چاہتا ہے کوئی بات کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی التجا کرنے والا، ہے کوئی ایپلیکیشن دینے والا. باقی تو ایپس بڑی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جو رب نے دی ہے، اور وہ لیٹ نائٹ ہوتی ہے، کبھی اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کرا نہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اپنی زندگی میں قرآن کو لا کے کوئی 5 منٹ کی، میں سمجھتا ہوں ایک آیت 5 منٹ کی نہیں ہے جو ہم ڈیلی تھوڑی بہت بھیجتے ہیں. یہاں ایک ریکویسٹ بھی کر دوں، مجھے شاید اس وقت ادراک نہیں تھا، میں نے بول دیا. پچھلے جمعے تو دنیا سے دوست احباب نے اپنے نمبر بھیجنے شروع کر دیے، جی ہمیں بھی گروپ میں ایڈ کر دیں. اچھا میں سمجھتا تھا کہ دنیا میرے سے بہت آگے نکل گئی ہے، بڑی فاسٹ ہے،
اب 90% لوگوں نے نام بھیجنا گوارا نہیں کیا کہ میں کس نام سے فیڈ کروں، یہ میرا نمبر بھی ایڈ کر دیں۔ تو ہم نے ابھی تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ گروپ کے اوپر لوڈ جو ہے وہ جتنے تھے بنانے وہ بن چکے ہیں، کافی بڑھ چکا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کوشش کرتے ہیں عید کے کچھ دنوں کے بعد تو ہم کریں گے، لیکن اگر آپ نے اس میں ایڈ ہونا ہے تو کم از کم اپنا نام بھیج دیں۔ اور یہ دعوت دکھاوے کی نہیں ہے، نمود کی نہیں ہے، نمائش کی نہیں ہے، پوری ورلڈ میں میرا رب کام لے رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی ایک شمع تو جلائیں، پڑھنا شروع تو کریں، پھر دیکھیے۔ میں صرف مثال کے طور پہ اگلی صورت لا رہا ہوں، قرآن پڑھنے سے ہوگا کیا؟ احساس کو جگانے لگاؤں اور تھوڑا زندگی کے ایک ایک پل کو، ہر لمحے مسلسل اور لگاتار حدیث سنیے میرے آقا کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ راوی ہے، فرمایا تمہارے رب کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ کو لگتا ہے، ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، جو تم ڈیلی کرو، لگاتار کرو، مسلسل کرو، بے شک تھوڑا کیوں نہ ہو، ایک دن سارا کچھ نہیں کرو وہ بھی اچھا ہے، لیکن لگاتار اور تسلسل سے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ یہ حدیث سننے کے بعد آقا کا یہ فرمان اور مرشد کا ارشاد سننے کے بعد اس کی مثال لیجئے۔ آپ سورہ نمبر، یہ زاریات ہے، مکی ہے، 60 آیتیں ہیں، اور اس کی تلاوت کا ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ 51 ہے، اور اس کا نزول جب ہوا تھا تو اس کا نمبر 67 نمبر تھا، 3 رکوع ہیں۔ انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، احساس کو جگائیے، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، مجھے قسم ہے ان ہواؤں کی جو کائنات کے ذرے ذرے کو بکھیر دیتی ہیں اور جھاڑو دے دیتی ہیں۔ سر جی، جب جھاڑو دیا جاتا ہے پھر گرد و غبار صفایا کر دیا جاتا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی، آپ یہ قسم اٹھا کے گزر جائیں، اللہ نے ہواؤں کی قسم لی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر یہاں تھوڑا رک جائیں، ایک آیت ہے، تیرے رب نے ایک قسم اٹھائی ہے، یہ ہوائیں پوری قوموں کی ذریت کو مٹا کے رکھ گئی، ذرہ ذرہ بکھیر دیا۔ آج آل سمود کو ڈھونڈو تو نہیں ملتی، آل عاد کو ڈھونڈو تو نہیں ملتی، کہاں ہے ان کے ذرے نام و نشان مٹ گئے۔ اللہ کہتے ہیں میری طاقت ہے، میری قوت ہے، میری ہیبت ہے، میری کبریائی، تم ان ہواؤں کو دیکھو، ترس رہے ہوتے ہو پتہ ہلے، ساری دنیا کے اے سی چل کے، پنکھے چل کے، تم ٹمپریچر نہیں بدل سکتے، اندر کچھ اور ہے، برآمدے میں کچھ اور ہے، وہاں باہر کچھ اور ہے، سڑک پہ کچھ اور ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر تمہارے موسموں کو بدلنے کی طاقت، ہواؤں کو چلانے کی طاقت، اور یہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، دنیا میں سب سے بڑی پاور جو اللہ نے رکھی ہے وہ آگ کی نہیں ہے، وہ ہوا کی ہے، ونڈ پاور۔ اسرافیل جو فرشتہ مشہور ہے، جس کے منہ میں سور ہے، اللہ نے پوری کائنات کے سسٹموں کو بکھیرنے کے لیے، جب سیارے جھڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، زمین کی بساط لپیٹ لی جائے گی، آسمانوں کو لپیٹا جائے گا، کس کے ذریعے آپ کو پتا ہے؟ صرف ایک فرشتے کی ایک پھونک سے جو ونڈ پاور بننی ہے اور ہوا چلنی ہے، جو آندھیاں اور طوفان آنے ہیں، پہاڑ اڑ کے ریزہ ریزہ ہو جانے ہیں، ونڈ پاور، اس ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، ہواؤں کو چلانے والے ان آندھیوں کی قسم، تمہارے رب کو مت بھولو، ہم ریزہ ریزہ کرنے پہ قادر ہیں۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، جسے ساری دنیا کے سسٹم مل کے نہیں اٹھا سکتے، ہم ان ہواؤں کے دوش کے اوپر بغیر پائلٹ کے بڑے بڑے بوجھل ہیوی ٹنومن وزنی بادلوں کے اندر پانیوں کو اٹھا کے، پانیوں کو ان میں قید کر کے، ماں کی گود میں بچے کی طرح بٹھا کے، ہم ہواؤں کی لوریاں دے کے، تھپیڑے دے کے جب ان کو چلاتے ہیں، ہم وہی ہیں، ہم وہی ہیں، تم کیا جانو ہم کیا ہیں۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، تمہارے روڈ کے اوپر چلتے ہوئے ہیوی ٹینکر کتنی سلو سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، جب یہ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، کلر کا ہار ذرا نوٹ کرو، کیسے جگہ جگہ بریک لیتے ہیں، ٹھنڈا کرتے ہیں گاڑیوں کو، پھر بیک ہو جاتی ہیں، چند ٹن وزن نہیں ہوتا، اور تمہاری یہ حالت ہے، میں ٹنوں من وزنی ان بادلوں کو، پانیوں کو بغیر لیک ہوئے، جہاں میں نے نہیں گرنے دینا، ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دیتا، تمہارے سروں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، فضاؤں کے اندر چلا کے، فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا،
کتنی آسانی کے ساتھ ہم ان کو چلا رہے ہوتے، موو کروا رہے ہوتے، یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ یہ ان ہواؤں کو پاور اور طاقت دینے کی قدرت تیرے رب کے پاس ہے۔ فالمقسمات امرا، پھر ہم ان کو جہاں جہاں کہتے ہیں وہاں وہاں کے ایریے کا کوٹا لے کے جتنے ملی میٹر کی بارش ہم لکھ دیتے ہیں اتنی اتار دی جاتی ہے۔ بننے کا فرق کر کے ایک کھیت میں ڈالنا ہے دوسرے میں نہیں، ایک شہر میں برسانا ہے دوسرے میں نہیں، ہماری تقسیم ہے۔ ساری دنیا مل کر کے ذرا سوچے اور دیکھے تو صحیح، انما توعدون لصادق۔ اگر یہ اتنا ہیوی پروسیجر ہم چلا رہے ہیں اور سسٹم چلا رہے ہیں تو تمہیں زندہ کرنا، مارنا اور پھر اٹھانا یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ جو ہم تم سے وعدے کر رہے ہیں وہ سچے ہیں، جو ہم وعید دے رہے ہیں وہ سچی ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو ہم ڈرا رہے ہیں یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، کیا ہے وعدہ؟ جزا بھی ملنی ہے، سزا بھی ملنی ہے۔ یہی ہے دین، سزا و جزا کا دن، بدلے کا دن، عدالت کا دن، عدل کا دن تیرے رب نے وہ رکھا ہے، وہ سچ ہے۔ قیامت آنی ہے۔ اصل میں ہمارے دل سے نا قیامت کا ڈر نکل گیا ہے۔ موت سے تو ہم ڈرتے ہیں تھوڑا بہت، کرنٹ نہیں لگ جائے، روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے، ہماری ٹانگ بازو نہیں ٹوٹ جائے، آنکھ نہیں نکل جائے، یہ وہ نہیں ہو جائے۔ لیکن شاید کہ قبر سے بھی ڈرنا چھوڑ دیا۔ اگر قبر کا ڈر ہوتا، قبر کے اوپر رقص نہ ہوتا، موسیقی نہ ہوتی، وہ سرود کی محفلیں، مجلس عرس نہ ہوتے، لوگ قدروں کی ہیبت کو بھلا نہ دیتے، کائنات کے پیمبر ہو کے بھی قبر پہ بیٹھنے سے گھبراتے ہیں۔ اور ہم جنہیں شریعت کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، خوف بھی نہیں، لحاظ بھی نہیں، حیا بھی نہیں، ہم 100 قبر اپنے نیچے لے کے اوپر اپنے بیٹھنے کا وہ تھڑا بنا کے دربار اور مزار نام دے کے پھر جو ہم وہاں کرتے ہیں گھنگرو باندھ کے ہاتھوں میں، بڑی بڑی متحریں لے کے، ڈھول باجے گاجے لے کے، الحفیظ والامان، یہ اللہ ہی ہے جو برداشت کرنے والا ہے۔ الصبور، اگر وہ صبر کرنے والا نہ ہوتا تو زمین کے منہ کھول کے ان کو اندر دھنسا کے بتاتا کہ کیسے کرتے۔ حضرات اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ پھر اللہ ایک اور حوالہ دیتے ہیں، اگلی آیت سنیے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ۔ آپ نے کئی سین دیکھے ہوں گے کہ لوگ، نالا ہے اوپر سے کنکریٹ ڈالا ہوا ہے۔ میں نے یہ پچھلے سال بڑی وائرل ہوئی کہ ایک پنکچر والے دکان پہ موٹر سائیکل والے آ کے رکتے ہیں، وہ پنچر لگانے والا بھی، دوسرے بھی سارے بیچ میں موٹر سائیکل سمیت چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ زمین کے راستے تیرے رب کے پاس ہیں، یہ جب چاہے جہاں سے چاہے کھول دے۔ آسمان کے بھی راستے ہیں۔ سائنس تو بیچاری ابھی ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے، کسی نہ کسی دن اعتراف کرے گی اور اس آیت کو پھر جا کر کے مانے گی۔ ہم نے اس آیت کو تبھی مان لیا تھا جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اور جب سے ہم نے پہلی دفعہ پڑھی ہے ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہے جتنا کہ ہم اسے 1000ویں دفعہ پڑھ کے ایمان لاتے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، مجھے آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے، اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، تم فرقوں میں پڑ گئے ہو، یہ مانا کر لو۔ تم رب کے قرآن میں شک کرنے والے پڑ گئے ہو، یہ مانا کر لو۔ تم نے اپنی راہیں جدائے کر لی ہیں، یہ کہہ لو۔ تم نے میری کتاب کے مقابلے میں کتابیں گھڑ لی ہیں، یہ مانا کر لو۔ تم نے میری آیات کے بدلے میں اپنے اقوال کو ترجیح دے رکھی ہے، یہ مانا کر لو۔ تم اپنی اپنی رائے اور بھانت بھانت کی بولی بولنا شروع ہو گئے، یہ مانا کر لو۔ آؤ آج کسی بازار میں چلتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں، 10 لوگ بیٹھتے ہیں، الگ الگ فرقے ہیں، ہر فرقے والا الگ الگ بات نہ کرے تو مجھے کہنا۔ رب کیا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ ہر ایک کی کوشش ہی ہوگی جی میرے مولانا نے یہ مانا کرا ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک سادی بھی تو بات ہے، اللہ یا ایھا الناس کہہ کے آواز دیتے ہیں، ایک اوور آل سکیچ کیا بنتا ہے۔ جب آپ روٹی کہتے ہیں، روٹی پاکستان میں، تو آپ کو پتہ ہے روٹی کیا ہے؟ وہ چولہے کی بھی ہو سکتی ہے، تندور کی بھی ہو سکتی ہے روٹی۔ جب ہم یہاں نان بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں اور افغانستان میں نان کا معنی ہی روٹی ہے، فارسی میں نان۔ وہ آپ سے یہی پوچھیں گے روٹی کھائی ہے؟ شکل تو مختلف ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان میں نان بول کے آپ کو روٹی ملے ممکن نہیں ہے، فرق ہوگا۔ میرے دوست، تیرے رب رحمان نے جن بندوں پہ یہ قرآن اتارا تھا اس کا ایک سادہ سا مفہوم کیا تھا، وہ ہم کبھی پڑھنے نہیں دیتے۔ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہر ساتھی دوسرے کو روک رہا ہے، یار
اگر یہ گمراہ کرنے کے لیے ہی اتری تھی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو تیرے رب نے وجہ بھی بتائی ہیں، جو ڈر کے پڑھتا ہے، طلب کے لیے پڑھتا ہے، ہدایت کے لیے پڑھتا ہے، اور دکھاوے کے بغیر خلوص سے پڑھتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری ذمہ داری ہے کہ جو مخلص ہو کے ہماری طرف بڑھے، ہم اس کا آگے سے ہاتھ پکڑیں، ہم اسے رہنمائی کریں، ہدایت دیں۔ ہاں، ابو جہل جیسے بھی پڑھتے تھے، سنتے بھی تھے، ابو لہب جیسے بھی سن لیتے تھے، تو فرق ہے ان چیزوں میں۔ فرق کیجئے، درد لیجئے، احساس کو جائیے۔ والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ جوتے مارے تھے ان کو جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن جادو ہے، قرآن منتر ہے، قرآن جو ہے یہ کسی یہ کیا ہوتے ہیں نجومیوں کے بول ہیں، کسی نے کہا یہ کاہن کی بات ہے، کسی نے کہا یہ شاعر کا شعر ہے، کسی نے کہا نہیں اللہ اساطیر الاولین، پہلوں کے لکھے ہوئے ناول اور کہانیوں کا صندوق اس کے ہاتھ لگ گیا ہے، وہاں سے یہ پڑھ پڑھ کے بیان کر دیتا ہے اور کہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم ایک رائے تو قائم کر لو، تمہاری اس قرآن کے بارے میں رائے یہ ایک نہیں ہے، کس کی مانیں کس کا رد کریں؟ ایک کہتا ہے تم ایک ہی مجلس میں ایک دوسرے کی بات رد کرتے ہو، یوفک عنہ من افک، میرے قرآن سے جسے بہکنا ہے اسے بہکنا ہے۔ پتہ کریں کہیں ہم قرآن سے بہک تو نہیں رہے، بہکائے تو نہیں جا رہے، ڈرائے تو نہیں جا رہے، دھمکائے تو نہیں جا رہے، منہ تو نہیں پھیرا جا رہا، اس کے بدلے میں ہیر اور کہانیاں ناول اور دوڑوں پہ تو راضی نہیں ہو گئے۔ پورا قرآن میرے پیمبر کی نعت میں ہے، اللہ کی توحید میں ہے، کہیں ہم نے نعتوں کے نام پہ، اب تو اپنے بھی رو رہے ہیں نا، اپنی مجلسوں میں ہوتی ہوئی نعت خانوں کو روکتے ہیں کہ یار یہ زیادتی کر رہے ہو، نہیں کرو۔ جب ہم کہتے تھے تو برا لگتا تھا۔ آج درد بڑھ گیا ہے، مرض پھیل گیا ہے، کینسر کی طرح معاشرے کے وجود میں اتر گیا ہے، اب روتے ہو تو کیوں؟ اللہ کہتے ہیں یوفک عنہ من افک، بہکایا جانے والا۔ ہائے کس کس نے بہکایا؟ ایک موضوع رکھ لوں نا، ہائے یہ بہکاوے، تو مجھے کئی مہینے لگے موضوع کے اوپر کہ قوم کو بہکایا کیسے جا رہا ہے، بہکایا کیسے جا رہا ہے۔ قسمیں کھا کے آوازیں دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں آجو لے جو چونسا ہے، آجو لے جو چونسا ہے، ہوتا سندڑی ہے، عام بندہ بہک جاتا ہے لے جاتا ہے، سیانا نہیں بہکتا۔ کل ایک بندے نے قسمیں اٹھائیں، اللہ دی قسم بکرا لنگڑا نہیں جے، چار چار دفعہ چلا چلا کے دیکھ رہے تھے، وہ قسمیں بھی اٹھا رہا ہے لیکن ہم نہیں بہکے، عوام نہیں بہکی، بڑی سیانی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا گارنٹی لے لو، گھر کا پتہ لے لو، جا کر کے لیبارٹری کرا لو، کسی کو چیک کروا لو، ڈاکٹر کو دکھا لو، اگر لنگڑا ہوا تو میں ذمہ دار، پیسے ڈبل واپس کروں گا۔ وہ پھر بھی کہتا تھا یہ دیکھ لنگڑا رہا ہے، لیکن جب قرآن کی باری آئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہک جاتے ہیں، اچھا ایسے ہے، اچھا ایسے ہے۔ اللہ کہتے ہیں قتل الخراسون، پکی یقینی ایک نمبر دو ٹوک پختہ دلیل اور بات اور آیت کے ہوتے ہوئے قتل الخراسون، اٹکل پچو لگانے والے مارے گئے، قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، مارے گئے، مر گئے۔ یہ ہے اٹکل پچو کے نہیں؟ بسم اللہ کتنی سیدھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی سیدھی ہے؟ اٹکل پچو کیا ہے؟ 786۔ اٹکل پچو کیا ہے؟ 786۔ میرے مرشد کا ڈیرا کتنا عظیم ہے مدینے میں، اٹکل پچو کیا ہے؟ 381، 381۔ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لکھا ہے کہ نہیں؟ پیر جی کے ڈیرے کا نمبر اس سے بھی زیادہ، پھر گولڈن نمبر میرے پاس ہے، میں وہ لکھ لیتا ہوں گاڑی پہ، اس سے کیا ہوگا؟ اٹکل پچو، کہیں علم جفر کی دنیا، کہیں علم ابجد کی دنیا، کہیں علم النجوم کی دنیا، فلاں سیارہ فلاں مدار میں ہے، کتاب اللہ کے ساتھ جڑے احساس مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، لیکن ہیں کون؟ قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون۔ اللہ کہتے ہیں بڑی غفلت کی زندگی میں مارے پھٹکارے پھر رہے ہیں۔ کتنے غافل ہیں، کتنے لا علم ہیں، کتنے نابلد ہیں، کتنے نا آشنا ہیں۔ کاش ان کو خبر ہوتی کہ جہاں 15 کروڑ لگا کے جا رہے ہیں اور نام کمانے کے لیے یا جس بھی مقصد سے اگلے پل نہیں لوٹیں گے تو شاید یہ وہاں نہ لگاتے۔ نیکیاں دنیا میں بھی بڑی کی ہیں، کام بڑے ہیں، ادارے چل رہے ہیں، یہ نہیں کہ کمی ہے، لیکن جہاں جا رہے ہیں وہ چیز۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کب ہوگی جزا سزا، کب ہوگی؟ اچھا یہ ہر سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا۔ ایک بندے کو ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگا سر میں نا ڈرتا تھا کہ پاک صاف رہنا چاہیے، پھر ایک دن میرے سے نہیں ہو سکا، میں استنجا نہیں کر سکا،
मैं सारा दिन वैसे घूमता रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा हौसला बढ़ गया। कहता जी एक दिन मैंने नहाने वाला था तो इमरजेंसी थी, मैं निकल गया, मैं सारा दिन नहाया नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बुजुर्ग तो डराते थे, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि जमात खड़ी थी, अब्बा जी साथ थे, सर्दी बड़ी थी, मैं आकर के वैसे ही जमात के साथ मिल गया। सुना था कि बेवुजू नमाज नहीं पढ़ते, ये सजा होती है। कहते हैं जी मुझे हुआ ही कुछ नहीं, मुझे हुआ ही कुछ नहीं। यूं हम थोड़ी थोड़ी जुर्रत पकड़ते हैं कि अल्लाह तो कुछ कहता नहीं, मौलवी डराए रखता है, कुरान पढ़ाए रखता है, उसमें जहन्नम लिखी है, उसमें ये सजा है, उसमें ये सजा है। अल्लाह की ये आयतें नहीं पढ़ी कि तेरा रब तुझे ढील देता है, मौके देता है, जिंदगी देता है, मजीद तुझे मोलते दे दे के आजमा रहा है। इससे नजायज फायदा ना उठा। यसअलूना अय्यान यौमुद्दीन, कब होगी रब की पकड़? चोर को, जानी को, झूठे को, दगाबाज को, फराडिये को। कहते हैं क्या है ये जहान मिठा गला किस डिठा। अल्लाह कहते हैं नहीं, पता कब चलेगा? यौम हुम अलन नार युफ्तनून, जब हम आप लोगों को आग पे पकाएंगे, आग पे तपाएंगे, जब हम सेक देंगे। शहद की मक्खी को पता नहीं चलता, जब धुआं करीब आता है ना, फिर अपने से अपना बनाया हुआ मीठा शहद सब भूल जाती है। जब हम आग में गोते देंगे और साथ कहेंगे ज़ूकू फितनतकुम हादल्लज़ी कुंतुम बिही तस्ताजिलून, कह कह के मांगा करते थे कहां है आग, कहां है अजाब, कहां है मौत के बाद अल्लाह की पकड़ धकड़, लाओ बताओ। जब हम, अल्लाह ताला ना बड़े क्या कहूं बेनियाज हैं, पकड़ने पे आए तो यूं झटका दे दें, ढील देने पे आए तो फिरौन को लंबी दे दें, कारून को दे दें, नमरूद को दे दें, अबू जहल जैसों को लंबे लंबे मौके दे दें। लेकिन यहां देखिए, अब बदला लीजिए आगे। ये एक पहलू है। दूसरा, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिम व उयून, एहसास करने वालों को हम जन्नतों में छुपा लेंगे। एक दुआ अल्लाह से बड़ी किया करो, अल्लाह पर्दे रखना। जन्नत नाम ही पर्दे का है, जन्नत पर्दे का नाम है। आप शादीशुदा हैं, बिल्कुल नई नई शादी हुई है, क्या मांगेंगे? पर्दा, तन्हाई। जितने उसके अंदर जौक शौक प्यार मोहब्बतें चाहते हैं, आरज़ुएं तमन्नाएं हैं, वो पर्दे की दुनिया सबसे बड़ी आपकी मुहाफिज। बाहर कहीं जा रहे हैं तो कोशिश होगी कि ऐसी जगह मिल जाए जहां बादल हमें अपने अंदर छुपा लें। तेरे रब ने जन्नत को जन्नत कहा ही इसलिए है कि बागात के ओले होंगे, तुझे और तेरी इज्जत और चाहत को कोई देखने वाला नहीं होगा, दखल अंदाजी करने वाला कोई नहीं है, इंटरफेयर करने वाला कोई नहीं है, तेरी प्राइवेसी के अंदर कोई मुखिल होने वाला नहीं। यह है डरने वालों का मुकाम। अल्लाह ने क्या कहा? कुरान से डराओ जो डरने वाले हैं, समझाओ जो समझने वाले हैं। नतीजा क्या होगा? जन्नत है, वह उयून, चश्मे, जन्नत के चश्मे। सर जी बड़ा दिल करता है, गर्मी है, नहर के किनारे बैठे हूं, पांव पानी में पिसारे हुए हूं, पानी पांव को कदमों को छू छू के चल रहा हो, ऊपर से दरख्त उमड़े हुए हूं, शाखें पानी को छू रही हूं, झील एक मंजर बना रही हो, महबूब पहलू में हो और कोई देखने वाला ना हो। अल्लाह कहते हैं जन्नतें भी होंगी, चश्मे भी होंगे। जो जो तूने मेरे लिए छोड़ा है और दिल में अरमान थे मैं पूरे ना करूं तो कहना आखिदीन मा आताहुम रब्बुहुम, ये किसी और से नहीं, अपने रब से इनको मिलेगा और लेने वाले होंगे। इन्नहुम कानू कब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, इन्हें क्यों दिया जा रहा है? ये दुनिया में एहसास के साथ जीते थे। जो नेकी एहसास के बगैर नहीं होती, किसी के साथ अच्छा मुआमला एहसास के बगैर नहीं होता। इनके दिन एहसान में, नेकियों में, भलाइयों में, रहनुमाइयों में, ताल्लुकदारियों में, एहसास को पालते हुए, रिश्तों को संभालते हुए गुजरे थे। इन्नहुम कानू कब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, इनकी जिंदगी का साबका रिकॉर्ड ही नेकी है, भलाई है। यही मेरा आज का टॉपिक था कि एहसास मरने ना पाएगा। ईद गुजर चुकी है, एक मरतबा हमने कुर्बानियां दे दी, बस नहीं। पेट तो हर दिन मांगता है, भूख तो सुबह दोपहर शाम लगती है, पेट सबको लगा हुआ है, दुख दर्द सांझे। अफसोस यह है कि कौम कमाने वाली की बजाय मांगने वाली बना दी गई है, मांगत बना दी गई है। मन भूखे कर दिए गए, फकीर कर दिए गए, करोड़ों पति अरबों भी अंदर से सहमे हुए हैं। गुर्बत अंदर, माल में तो गुर्बत नहीं है, अल्लाह ने बहुत दिया है, लेकिन अंदर कल क्या बनेगा, अगली फिक्र, फ्यूचर, कारोबार। बड़े सारे लोग बेचारे ये कहने पे मजबूर हो गए हैं, सर जी अब तो रास खा रहे हैं, कोई दुआ कर, कोई अल्लाह सबील निकाले। गुर्बत ऐसी। अल्लाह कहते हैं नहीं, ये बड़े एहसान के कानू कलीलम मिनल लैलि मा यहजऊन, मगर इनकी रातें भी एहसास वाली होती थी, रात को बहुत थोड़ा सोते थे। अल्लाह मुबारक करे, इस वक्त मेरी कौम भी बहुत थोड़ा सो रही है। मैं 2:30 बजे किसी भी जगह कॉल करता हूं ना तो फौरी टक अगले उठा लेते हैं। अभी मैं
12 اور 2 کے درمیان کسی وقت قرآن کی آیت بھیج رہا ہوتا ہوں، فوراً سامنے سے جواب، مطلب ہے یہ جاگ رہا ہے بھائی کیوں جاگ رہے ہیں؟ قرآن کے ساتھ، رحمان کے ساتھ جڑ کے جاگ رہے ہیں تو مبارک ہو، سچی اللہ کی قسم مبارک ہو، میرے محبوب جاگتے تھے۔ اگر کسی اور وجہ سے جاگ رہے ہیں اور بلا وجہ جاگ رہے ہیں، بلا وجہ جاگ رہے ہیں، میں نے اپنے ہی بیٹے سے رات پوچھا پتر کیوں جاگ رہے ہیں؟ کہتے بابا نیند نہیں آ رہی۔ بھئی کیوں نہیں آ رہی؟ وہ دن کو سو لیا تھا۔ احساس کا وقت، نیکیوں کا وقت، بھلائیوں کا وقت، رابطے کا وقت، تعلق کا وقت وہ نیند میں گزر جائے، اور رات جو رب سے جڑنے کا موقع تھا وہ مخلوق کے ساتھ جڑتے ہوئے گزر جائے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، باقی آپ میں بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرات میرے محبوب راتوں کو اگر کم سوتے تھے تو اللہ ان کے یاروں کی بھی تعریف کر رہے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بستر بھی تھے، گدے بھی تھے، ریشم بھی تھے، اہل و عیال بیوی بچے بھی تھے، یار دوست بیلی بھی تھے، مگر وہ میرے ساتھ جڑ کے تھوڑا سوتے تھے، زیادہ جاگتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب سویرے فجریں ہوتی تو سر سجدے میں ڈال کے روتے، اللہ نہ دن کو تیری مخلوق سے نیکی کا حق ادا ہوا ہے، نہ رات کو تیری بندگی اور عبادت کا حق ادا ہوا ہے، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو چائے بنا کے نا ہوٹل پہ، کسی جگہ ریستوران پہ ڈھابے پہ رک جائیں تو چائے بنا کے فخر نہیں کرتے، کہتے سر جی پسند آئی ہے، راضی ہو، چنگی لگی ہے، کوئی کمی تو نہیں۔ یہ اللہ والے اللہ کے سامنے نیکی کر کے نہیں اکڑتے، میٹھے سے، احساس کے ساتھ۔ احساس تین ہی ہے، پہلا احساس اللہ تیری مخلوق کے ساتھ نیکی کا حق ادا نہیں ہوا، دوسرا احساس تیری دی ہوئی زندگی میں بندگی کا حق ادا نہیں ہوا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سجدوں میں گڑ گڑا کے کہتے ہیں اللہ جو کیا ہے کمی بیشیاں رہ گئی ہیں معاف کرنا۔ ان کو اپنی نماز پہ اکڑ نہیں، یہاں تو ہمیں ایک دفعہ تہجد پڑھ لینا تو لوگوں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، ایسے نہیں ہے، نیکی کر لیں، فخر سے اکڑ کے چلتے ہیں، جھک کے مٹ کے احساس کے ساتھ لگاتار چلو، مسلسل چلو، تھوڑا تھوڑا ڈیلی اس کا لحاظ رکھ کے آپ یقین کریں زندگی مزے کی ہو جائے گی۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ آیت رب یہاں کیوں لے کے آئے ذرا سننا۔ زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے فرض ہے جب ٹائم پورا ہو جائے، عشر فرض ہے جب ٹائم پورا ہو جائے، آپ کو علم ہے غلہ جب کٹ رہا ہے اس وقت ہم نے وہ دینا ہے، اس کے معاملات نکالنے ہیں، نصف عشر نکلنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ موقع ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، پورا سال 365 دن جو باقی ہے نا تیرے پاس بچا، اس میں بھی غریب کا حق ہے، سائل کا حق ہے، ضرورت مند کا حق ہے۔ یہ مت سمجھنا زکوٰۃ ادا کر دی، عشر دے دیا، وہ فرض تھا، اب یہ جو تجھے رب نے دیا یہ نفلاً دیا ہے، ضروری ہوتا تو تیرا رب بھی تجھے 100 روپے صرف ڈیلی دیتا ہے، دے پوری کر، ٹبر پالسی کی کریے، ایک بندے کو 100 بھی ڈیلی نہیں ملتا، وہ کہاں جائے؟ تیری میری تجوریوں کے اندر سانس لینے کی جگہ نہ بھری پڑی ہوں، یہ آ جائیں تو ٹھیک ہے فارغ نہیں، احساس کو کسی ٹائم مت بھلانا، جگائے رکھنا۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، ہم نے جتنی باتیں کی ہیں ان سب کے اوپر دلیلیں زمین میں موجود ہیں، اگر کوئی دیکھنے والا ہو۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی جانوں میں جھانک کے دیکھو، ہر بات حقیقت لگے گی۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق زمینوں میں تمہاری پلینگوں میں نہیں ہے، ہمارے آسمان سے ہم اتارتے ہیں۔ اگر ان آیتوں پہ یقین ہو جائے تو یقین کیجئے ہمارا ہر دن عید ہو جائے، ہر پل خوشی ہو جائے، ہر لمحہ احساس ہو جائے۔ اسی کو لے کے نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ جینا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول کرے، ہماری کاوشوں کو اللہ تعالی اجر کا رنگ دے، اور جتنی اونچی نیچی چیزیں ہیں اللہ ان سے بچائے۔ میں آج کا جمعہ نہ رکھتا، میں پرسوں عید سے ایک دن پہلے ایک منظر دیکھا، پتہ نہیں وہ بیچارہ اپنے بچوں کو لے کے کتنی تگ و دو کے بعد اس نے وہ سامان خریدا ہوگا، ہائے وہ شاپر پھٹا ہے، وہ سڑک پہ بکھر گیا ہے، بیٹی وہیں بیٹھ کے رونے لگ گئی ہے، بچوں نے سر پکڑ لیا ہے، اور باپ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کروں تو کیا کروں، اوپر سے گاڑیاں گزری ہیں، اور اس کا سارا سامان جو ہے جاتا رہا ہے، جو کل اس کے بچوں کی عید تھی۔ لوگوں جس چیز کو لے کے ہم نے کل قیامت کے دن عید اور خوشی منانی ہے، وہ سارے عمل کل ہم سے چھن جائیں یا بکھر جائیں یا ضائع کر دیے جائیں۔ سورہ کہف میں تو اللہ نے کہا ہے ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سرمایہ، یہ کرنسی، یہ عمل ہمارے کام آئے گا، لیکن ہم نے سارے گرا دیے، ضائع کروا دیے۔ اللہ
پہلے ہی کچھ نہیں ہے، مزید ضائع نہ کروانا۔ اللہ جو ہے اس کو قبول کر لے، اللہ محبوب کی سنت دے دے، اپنی توحید دے دے، اعمال کے اندر خلوص عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ کا شکر ہے، اس ذات کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ابھی زندگی کی مہلت دی ہوئی ہے۔ جو لوگ ہم سے بچھڑ چکے ہیں، جن کے بچھڑے ہیں وہ جانتے ہیں، پل پل پہ یاد آتے ہیں۔ میں بہت زیادہ دل پہ لگانے والا تو نہیں ہوں، لیکن اللہ کے اپنے فیصلے، اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز رشتہ دار اس دنیا سے گئے ہیں، ان کی گناہ تھے، کمی بیشیاں تھیں، اللہ انہیں معاف فرما دے، اللہ انہیں معاف فرما دے، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند کر دے۔ اللہ جو زندہ ہیں، ہماری محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرما۔ ہم سے غفلتیں ہو جاتی ہیں، سستیاں ہو جاتی ہیں، اللہ ہمیں ان سستیوں سے نکال کے چست بنا دے، توانا بنا دے۔ بھائیو، یقیناً عالم اسلام قربانی کے ایام سے گزر رہا ہے، اللہ قبول کرے۔ میں نے بہت ڈیپلی جو آبزرو کیا ہے، محسوس کرتا ہوں، اپنی ہی سوسائٹی میں رہتا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کا پیشہ ہے مانگنے چھیننے والے، ابھی کل حسن اتفاق ایک جگہ سے گزر ہوا تو اتنا سٹاک تھا گوشت کا کہ شاید قربانی کرنے والوں کے گھر میں بھی اتنا نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ بھی ملے یا صبح 2-4 جگہوں سے میسج آئے کہ سر جی ہماری عید پھر سے ایسے ہی گزر گئی، ہمارے بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم ساری کوششیں کر کے بھی ہر جگہ نہیں پہنچ پاتے، یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے، لیکن پھر بھی ادراک اور احساس کے ساتھ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے وہ لوگ جو سفید پوش ہیں، جو سوال نہیں کرتے، جو مانگتے نہیں، جو آپ تک نہیں آتے، کہیں نہ کہیں ہماری جماعتیں ان کی بھی کوئی لسٹ بنا لیں۔ یہ کسی ایک خطیب کی محنت یا ایک دائی اور مبلغ، ایک قاری یا ایک محلے 2-4 لوگوں کے عظیم لوگ بانٹنے والوں کی محنت سے پورا نہیں ہوتا۔ میں دعوت دیتا ہوں، اللہ کرے اس پہ کوشش کریں میرے احباب، جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی کم از کم تنظیمی سیٹ اپس، انہیں اتنا تو علم ہونا چاہیے، ایک گلی بھاری نہیں ہوتی، کہ اس گلی کے اندر، اس محلے میں کتنی گلیاں ہیں، کتنی یونٹ ہیں، تو ان کے اندر رہنے والے لوگ، بیوہ کتنی ہیں، یتیم کتنے ہیں، ناچار اور مجبور کتنے لوگ ہیں، ان کے گھروں کی حالت کیا ہے۔ سچی بات ہے کہ درد بتاتا ہے کہ میرے گھر میں جب خوشبو گوشت کی ہے، عید کے دن بھی اگر سائیڈ پہ وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی بھیج دے، وہ باہر نکل کے انہوں نے کٹورے نہیں پھیلائے، کشکول نہیں پھیلایا، کہیں تو مجھے پوچھا جائے گا۔ یہ احساس اپنے اندر جگا کے جئیں، انشاءاللہ کوئی بعید بات نہیں، جہاں مردم شماریاں ہو سکتی ہیں، کیا وہاں تنظیمیں چلے مل کے، حکومتوں کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، مسائل ہوں گے، یہ کام حکومتوں کے تھے۔ پڑھی میں نے پوسٹ کراچی سے کہ جب بجلی کے لیے مجھے سولر بھی اپنا لگوانا ہے، دنیا جہان کی ضرورتوں کے لیے سارا کچھ ہی میں نے دینا ہے، تو ٹیکس کس چیز کا ہے پھر؟ سر جی سچی بات یہ ہے، جو کام حکومتوں کے تھے وہ ہمارے ملک میں شاید تنظیمیں کر رہی ہیں، اور وہ کہ جن کو رب کا ڈر ہے، وگرنہ کون کرتا ہے؟ کچھ لوگ بہکانے کے لیے بھی یہ کیا کہتے ہیں، NGOs بنا کے بیٹھے، ایمان چھیننے کے لیے۔ تو کم از کم ہم لوگوں کے ایمان کو زندہ اور سلامت رکھنے کے لیے کچھ کریں، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر تنظیم، ہر فرقہ اللہ کے لیے اپنے ان غریب لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرے۔ ویسے تو جتنی غربت کی شرح ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہی پوری کرنے والا ہے، لیکن احساس ہمارا ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔
اور بالخصوص دنیا میں سب سے زیادہ غریب اور اجنبی وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن عمل نہ ہو، توحید نہ ہو اور میرے پیغمبر کی سنت نہ ہو۔ میں نے اس سے بڑھ کے غریب کو نہیں دیکھا، اور یہ ہر گلی میں تقریباً ہر گھر میں آنے والی نئی نسل کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ یہ بیچارے اکیلے ملحد ہی نہیں رہے بلکہ یہ وہ ڈوڈر کوے بن گئے ہیں، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، جنہیں نہ اگلے ایکسپٹ کرتے ہیں نہ یہ اپنے ہی رہتے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، دونوں سے محروم نظر آ رہے ہیں۔ تو ان بچوں کے اوپر، جوانوں کے اوپر بھی فوکس رکھیے۔ اللہ میرے دکھ درد دور کرے، بیماروں کو شفا دے، اللہ ہماری کاوشوں کو قبول کرے، عالم اسلام کے حج کو، نیکیوں کو، قربانیوں کو قبول کرے، میرے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔